انسانی تاریخ کا سب سے اہم ترین اگر کوئی واقعہ، انسانی تاریخ کا کوئی سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ اگر کوئی ہے تو وہ غار حرا کے اندر قرآن کا نزول ہے۔ یہ کوئی ایسی ویسی کتاب نہیں ہے کہ بس ایک دوڑ لگائیں گے کہ صاحب میرے 2 ختم، میرے 4 ختم، میرے 6 ختم۔ قرآن کا مرتبہ یہ نہیں ہے۔ قرآن کا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ نے اس کو ہدایت کے لیے نازل کیا ہے۔ ہم اس سے ہدایت حاصل کرنے کا سوچے کہ کیسے قرآن کے ذریعے سے مجھے ہدایت حاصل ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم جانتے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر ہم کو اپنی اس مختصر سی حیات میں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ایک اور رمضان جو ہے وہ عطا کیا جائے گا، ورنہ ہم جانتے ہیں کہ کتنے لوگ ایسے تھے جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے اور اب اس رمضان کے آتے آتے اس دنیا سے جو ہے وہ رخصت ہو گئے۔ بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی کچھ اموات ہوئی ہے، اور ایسا ہوتا ہے کہ بس رمضان کے دہانے پر کچھ لوگوں کا جو ہے وہ انتقال ہوتا ہے۔ دیکھیے، یہ ایک ایسا عظیم بابرکت مہینہ ہے جس کے سلسلے میں ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کو جمع کیا شعبان کے آخر میں، اور ایک خطبہ دیا اور رمضان کی فضیلت بتائی کہ دیکھو لوگوں، تم پر ایک ایسا بابرکت مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، اور اس بڑی حدیث کے اندر رمضان کی مختلف جو ہے فضیلتیں بتائی گئی کہ اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے۔ رمضان کے اندر نفل عبادت کا جو درجہ ہے وہ فرض عام دنوں کے فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرض کے درجات کو 70 گنا اور 70 سے بڑھا کر 700 گنا تک جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ رمضان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اکابر جو ہے ان کا معمول یہ ہوتا ہے کہ رمضان کے تقریباً 6 مہینے پہلے سے ہی رمضان کا استقبال یا اس کے آنے کی تیاری جو ہے وہ شروع کر لیتے ہیں۔ دعاؤں کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ سے یہ التجا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک اور رمضان عنایت کر۔ اور پھر جب رمضان ختم ہوتا تو رمضان کے بعد 6 مہینے تک مسلسل دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ رمضان میں جو کچھ میں نے کوششیں کیا تو اسے قبول کر۔ تو یہ ہمارے اکابر کا معمول رہا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر جب نظر ڈالتے ہیں تو رمضان کے سلسلے میں جو بے چینی، جو تڑپ، جو امنگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائی جاتی تھی، اور پھر اس کی ویسی تیاری بھی آپ جو ہے شعبان سے ہی کرتے تھے کہ ہم جانتے ہیں کہ شعبان کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے تاکہ رمضان کی آمد سے پہلے رمضان کے لیے ایک طرح سے تیار ہو جائے۔ اور ایک بہت اہم چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم اپنی جو دوسری تیاریاں کرتے ہیں کسی بڑے موقع کے لیے، کسی بڑے ایونٹ کے لیے، کسی بڑی شادی کے لیے، کہ ہم قبل از وقت ایک پوری فہرست بنا لیتے ہیں کاموں کی، اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہر کام کیا ہے وقت کے پہلے ہو جائے۔ اب آپ دیکھیے، جیسے رمضان شروع ہوگا نیکیوں کا ایک بڑا موسم بہار ہم کو ملے گا، اور اس میں ایک زبردست ہمارے لیے موقع ہوگا کہ ہم جو ہے جتنی چاہے نیکیاں بٹور سکتے ہیں، اور اپنے حصے میں جتنی چاہے وہ نیکیاں لکھ سکتے ہیں۔ تو ظاہر سی باتیں ہیں کہ رمضان کے پہلے ہماری ایک بڑی ذمہ داری یہ ہوگی کہ وہ سارے کام جو رمضان کے پہلے ہو سکتے ہیں، جو کہ رمضان میں کرنے سے رمضان کے جو اہم عبادات کا موقع ہے ہم اس کو ہاتھ سے گوا دیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں امت کا ایک بڑا حصہ کیا ہوتا ہے، طاق راتوں کے اندر، آخری عشرے کے اندر شاپنگ کی ایک بڑی ہوڑ لگی ہوئی ہے۔ صاحب دیوانہ وار لوگ شاپنگ کر رہے، سالہ سال سے رمضان آ رہا ہے، لوگوں کو اتنا سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ساری شاپنگ ہے نا، یہ سارا جو انتظامات ہے، یہ ساری ضروریات کی چیزیں رمضان کے پہلے بھی جو ہے وہ خریدی جا سکتی تھی، تاکہ ہم کیا کریں،
رمضان کے اندر زیادہ سے زیادہ اپنی کمر کس لے اس بات کے لیے کہ ہم اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو لگا دیں گے۔ اب دیکھیے، سب سے پہلی چیز رمضان کے استقبال کے سلسلے میں تو یہی ہے کہ ہم اسلاف کے اس طریقے کو اپروچ کریں کہ ہم اللہ سے دعا کرتے رہے رمضان میں داخل ہونے تک کہ اے اللہ ہم کو ایک اور رمضان عطا کر۔ دوسری بات یہ ہونی چاہیے کہ ہم وہ سارے کاموں کی فہرست بنائیں جو رمضان سے پہلے کیے جا سکتے ہیں، اور رمضان کے اندر ہم اپنے آپ کو جو ہے ان کاموں کے اندر مشغول نہ کریں۔ تیسرا اور سب سے اہم چیز رمضان کے استقبال کے سلسلے میں ہم کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے ذریعے سے، اصل بات یہ ہے کہ مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ ایک زبردست زرین موقع عنایت فرما رہے ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان کیا کرے، انسان اپنے گناہوں کی مغفرت کروا لے۔ دیکھیے، اگر ہم اپنی زندگی پر، میں خود اور ہم سب اپنی زندگیوں کا جب جائزہ لیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے موقع اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیے تھے عبادت کے، نیکی کے، ہم نے ان کو ضائع کر دیا، اور کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ دھڑلے سے ہم اللہ کی نافرمانی کرتے رہے بھائیوں، اور اپنے حصے میں نہ جانے کتنے گناہوں کو جو ہے لکھتے چلے گئے، اللہ کی بغاوت میں، اللہ کی نافرمانی میں ایک ایسی زندگی کو گزار دیا کہ کہیں احساس بھی نہیں ہوا کہ اللہ کے سامنے جا کے حساب دینا ہے، اور کبھی یہ احساس نہیں ہوا کہ جس راستے پر میں چل رہا ہوں وہ راستہ مجھے یقیناً جہنم میں لے جائے گا، اور میرا ہر عمل جو برائی میں، معصیت میں، اللہ کی نافرمانی میں گزر رہا ہے، یہ مجھے جنت سے دور کر رہا ہے۔ تو ہم کو یہ احساس ہونا چاہیے، سب سے اصل چیز تو جو قیمتی سرمایہ ہے وہ یہ کہ رمضان کی آمد کے موقع سے یہ احساس اپنے دلوں میں ہم بھائیوں اور بہنوں پیدا کرے کہ اللہ ہم پر کتنی بڑی مہربانی کر رہے ہیں، کتنا بڑا انعام ہے جو اللہ ہم پر لٹا رہے ہیں، کہ ہم کو یہ موقع دیا جائے گا، انشاءاللہ یہ اپورچنٹی ملے گی کہ ہم اپنے وہ تمام گناہوں کی مغفرت کرا دیں، اور جہاں ہم جہنم سے قریب ہو رہے ہیں جہنم سے دور ہو، اور ایسی توبہ کرے، ایسی استغفار کرے کہ ہم جنت کے لائق اور جنت کے مستحق ہو جائے۔ تو یہ احساس اصل جو ہے وہ قیمتی سرمایہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اوپر جو ہے نظر ڈالے، جائزہ لے کہ یہ زندگی کیسی گزری، کیا یہ اللہ کی نافرمانی میں گزری ہے، اللہ کی فرما برداری میں گزری، اور اگر ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے نام اعمال میں تو ہم نے بہت ساری برائیاں لکھ دی ہے، تو رمضان ہم کو یہ موقع دیتا ہے کہ ہم اللہ سے توبہ کرے، استغفار کرے، گڑ گڑائے، معافی مانگے اللہ سے کہ اللہ میں نے اپنی زندگی کے اصل اہم ایام کو ضائع کر دیا، وہ گولڈن اپورچنٹی جو تو نے مجھے جوانی کی قوت دی تھی، جو طاقت دی تھی، جو صلاحیت دی تھی، جو پیسہ دیا تھا، میں نے یہ ساری چیزوں کو ضائع کر دیا، اٹس آل اے ویسٹ، اور تو میرا رحیم رحمان رب، تو مجھے رمضان عطا کر رہا ہے تاکہ میں کیا کروں، میں اپنے گناہوں کی مغفرت کراؤں۔ تو یہ احساس ہو کہ اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہم پر ہونے جا رہی ہے، اور جب ہم توبہ کرتے ہیں بھائیوں تو توبہ کا لازم توبہ کے اندر جو جز ہے، جو چیز شامل ہے وہ یہ ہے کہ توبہ میں ندامت ہوتی ہے، افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کھو دیا، کیا گوا دیا، کیسی زندگی گزاری، اور اس کے ساتھ جب انسان ندامت کرے گا، افسوس کرے گا، تو آپ دیکھیے کہ ہمارے اندر ایک عہد ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ اب اللہ جو موقع دے رہا ہے نا، ہم کو یہ سمجھنا ہوگا کہ رمضان میں بہت سارے اپورچنٹیز ہوں گی دعا کرنے کی، اور دعا کے سلسلے میں صرف دو باتیں کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ مشہور حدیث بخاری کی کہ تہجد کا موقع ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود آسمان دنیا پر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے مغفرت کرانا چاہتا ہے، کون ہے جو اپنی بخشش کرانا چاہتا ہے۔
اب کم سے کم یہ رمضان کے اندر تو ہم طے کر لیں کہ تہجد کے اندر اٹھیں گے اور تہجد میں اللہ سے روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے دعا کریں گے، اور افطار کے موقع پہ بھائیوں اور بہنوں اللہ سے خوب دعا مانگنی ہے ہم کو۔ اور دعا کس چیز کے لیے مانگنی ہے؟ سب سے پہلے تو خود اپنی ذات کے لیے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، میری مغفرت فرما دے، میں نے بہت نافرمانی والی زندگی گزاری، اب میں یہ عہد کرتا ہوں تو مجھے توفیق دے کہ میں اپنی بچی ہوئی زندگی کو کیا کروں گا، تیری راہ میں لگا دوں گا، تیری اطاعت میں لگا دوں گا، تیری فرما برداری میں لگا دوں گا۔ پھر رمضان کے آتے آتے بھائیوں ایک جائزہ یہ بھی کرے کہ ہم میں کیا خامیاں ہیں، مجھ میں کیا کمزوریاں ہیں، وہ لسٹ آؤٹ کرے۔ میں جھوٹ بہت بولتا ہوں، میں لوگوں کو دھوکہ بڑی آسانی سے دیتا ہوں کہیں تو میرے مال میں حرام کی آمیزش ہو رہی ہے، کہیں تو میں کسی غلط کام کے اندر ملوث ہوں جو مجھ سے چھوٹ نہیں رہا ہے۔ رمضان موقع ہے بھائیوں اور بہنوں کی عہد کرے، یہ ایک سچا پکا توبہ ہونا چاہیے کہ میں عہد کرتا ہوں انشاءاللہ کہ میں رمضان کے اندر اپنی اس عادت کو چھوڑوں گا، اور ایک ایسا نیکی کا موقع ہوگا، ایک ایسی نیکی ہوگی جو مجھ سے کبھی بند نہیں پڑ رہی، تو میں یہ عہد رمضان میں کروں گا کہ یہ نیکی جو ہے، یہ نفل عبادت یا یہ فلاح عبادت یا قرآن سے یہ تعلق میں رمضان کے ذریعے سے بہت مضبوطی کے ساتھ جوڑوں گا۔ آپ دیکھیے اب اللہ تعالیٰ رمضان کے ذریعے سے جو دوسرا ہم کو موقع دیتے وہ یہ کہ رمضان میں ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے اوپر روزے کو اللہ نے فرض کر دیا۔ روزہ رکھ کر اللہ تعالیٰ یہ چاہتے کہ یہ جو ہمارا باغی نفس ہے نا، جو بغاوت پر ہم کو اکساتا ہے، اللہ کی نافرمانی پر اکساتا ہے، ہم اس گھوڑ سوار کی طرح ہو جائیں جو گھوڑے کی لگام کو اپنے قابو میں کرتا ہے اور اپنے نفس کی لگام کو ہم اپنے قابو میں کرے اور اللہ کی مرضی پہ لگا دے۔ تو یہ ہماری سب سے بڑی کوشش ہوگی کہ روزہ رکھ کر ہم اپنے نفس کی لگام کو جو ہے وہ قابو میں کرے۔ اور آپ دیکھیے اسی لیے عرب جو تھے وہ کیا کرتے تھے، جو لفظ سیام کا استعمال کیا گیا ہے وہ گھوڑے کے لیے اصل میں استعمال کیا جاتا تھا عربوں میں۔ عرب کیا کرتے تھے، گھوڑے کو جو ہے وہ روزہ رکھاتے تھے، روزے دار گھوڑا، روزے کو بھوکا پیاسا کئی کئی دنوں تک رکھتے تھے، اس کو جنسی خواہشات سے روکتے تھے۔ کیوں کرتے تھے یہ؟ تاکہ گھوڑا جو ہے جنگ کے موقع پر جو ہے بزدلی نہ دکھائے، جنگ کے موقع پر وہ جو ہے جنگ کے لیے تیار ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے مومنین کی تیاری کرانا چاہتے ہیں کہ مومنین اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنے کے لیے تیار ہو روزے کے ذریعے سے، روزے کے ذریعے سے ان کے اندر اتنا ول پاور ڈیولپ ہو کہ وہ اپنی برائیوں کے اوپر قابو پائے اور نیکیاں کرنا ان کے لیے کیا ہو جائے، آسان ہو جائے۔ اور اس کے بعد یہ ہو کہ انسان یہ طے کرے کہ یہ رمضان کے بعد میرا ایک نیا ورژن مارکیٹ میں آئے گا، رمضان کے پہلی والی زندگی اور رمضان کے بعد والی زندگی میں ایک نمایاں فرق نظر آئے گا، ایک چینج نظر آئے گا۔ اسی لیے بخاری کی وہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کرتا ہے۔ تو یہ احساس، یہ احتساب، یہ یقین کہ اللہ میری مغفرت کریں گے، میں اپنے آپ کو بدلوں گا، جب یہ احساس ہوگا تو انشاءاللہ ہمارے اندر کیا ہوگا، رمضان کے پہلی والی زندگی اور رمضان کے بعد والی زندگی میں ایک نمایاں فرق نظر آئے گا۔ تیسرا ایک بہت اہم پہلو روزے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں، جس کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے، وہ یہ کہ آپ دیکھیے روزے کے اندر صرف حرام سے رکنے کی بات نہیں کہی گئی ہے، روزے کے اندر حرام کے ساتھ ساتھ حلال سے بھی روکا جا رہا ہے۔ کیوں ایسا کیا جا رہا ہے؟ کیوں یہ مشقت کرائی جا رہی ہے؟ اگر آج کے حالات پر آپ نگاہ ڈالیں گے، آج جو واقعات ہو رہے ہیں، اگر آپ ان کا مشاہدہ کریں گے، آپ اگر نیوز کو ٹریک کریں گے تو آپ دیکھیں گے ایسے بربریت والے واقعات ہر دن رونما ہو رہے، ہر دن رونما ہو رہے کہ انسان کی عقل حیران ہے کہ انسان اتنا نیچے بھی گر سکتا ہے۔ اور کیسے کیسے واقعات آ رہے، ماں بیٹے کا قتل کر رہی ہے اور بیوی شوہر کا قتل کر رہی ہے، اور پتہ نہیں کیسے کیسے واقعات رونما ہو رہے ہیں، اور انسان جو ہے وہ حیوان سے بھی بدتر زندگی گزار رہا ہے۔ تو روزہ اصل میں انسان کو اپنی ان ضروریات سے بے نیاز کرتا ہے۔ مسئلہ تو یہی ہے نا بھائیوں کہ میری نفس کی خواہشات،
میں اپنے غصے پہ قابو نہیں پا رہا ہوں، ہے نا، ولگیرٹی، نیوڈیٹی، وائلنس یہ میرے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا جا رہا ہے. میں یہ سارے ماحول سے اپنے آپ کو ایک نیک ماحول کے اندر لاؤں. رمضان میں اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا ماحول فراہم کرتے کہ دیکھو تم کو روزے اجتماعی طور پہ رکھنے ہیں. رمضان کے 30 روزے فرض کیے جا رہے ہیں اور یہ اکیلے اکیلے نہیں رکھنے ہیں بلکہ اجتماعی طور پہ رکھنا ہے، تاکہ نیکی کا ایک ماحول ہوگا، نیکی کے اندر مسابقت کرنے کا ایک ماحول ہوگا، اور اس کے ذریعے سے یہ خوبی ہم کو اپنے اندر پروان چڑھانی ہے کہ اگر ہم اپنے حلال سے بھی رک سکتے ہیں. مطلب یہ جو دنیا کی دوڑ ہے نا، یہ دنیا کو پاگل کی طرح جو حاصل کرنے کی جو دھن سوار ہے لوگوں پر، اس کے اندر حرام حلال کا کوئی لحاظ نہیں رہا ہے. 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر، جہاں سے بھی مال آنے دو، جیسے بھی مال آنے دو، اور ایک حیوان سے بدتر زندگی گزار رہے ہیں لوگ. کہیں کوئی پکڑ کا، کہیں کوئی جواب دہی کا احساس ہی نہیں ہے. تو روزہ ہمارے اندر جو ہے یہ خوبی پیدا کرتا ہے کہ ہم کو یہ دنیاوی ضروریات سے بھی بے نیاز کرتا ہے، خالص اللہ کا بندہ بناتا ہے، خالص اللہ کا بندہ. اور روزے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی لیے وہ پہلو بھی رکھا ہے کہ روزہ صرف اللہ کے لیے ہے. یعنی انسان عام طور پہ کیا ہوتا ہے، شیطان اگر انسان نیکی کی راہ پر بھی آتا ہے تو وہاں سے اس کو اچکنے کی کوشش کرتا ہے کہ صاحب تو بہت بڑا کمال کر رہا ہے، تو تہجد گزار ہے، تو مبلغ ہے، تو مدرس ہے، تو فلاں عالم ہے، تو نے تو کتنا بڑا دین کی خدمت کی. روزہ یہ خوبی ڈیولپ کرتا ہے کہ نیکی اور عبادت صرف اللہ کے لیے، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے. تنہائی میں، اکیلے میں ہر چیز کا امکان ہے کہ ہم جا کے کیا کریں، چپکے سے اپنے روزے کو توڑے، لیکن کوئی دیکھے چاہے نہیں دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے. تو یہ خوبی پیدا ہوتی ہے کہ صرف اللہ کے لیے میں ہر اپنی نیکی کے لیے، ہر اپنے اچھے عمل کا بدلہ کہاں پاؤں گا؟ اللہ کے پاس پاؤں گا. تو یہ خوبیاں ہیں جو رمضان ہمارے اندر پیدا کرتا ہے، روزہ ہمارے اندر پیدا کرتا ہے. پھر آگے چلیے، رمضان کے بارے میں کوئی بات ہو، استقبال رمضان کے بارے میں کوئی بات ہو اور قرآن کا تذکرہ نہیں آئے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ رمضان کی تمام تر عظمتیں، تمام تر فضیلتیں، تمام تر برکتیں کا اگر کوئی واحد وجہ ہے تو وہ یہ ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے بھائیو. انسانی تاریخ کا سب سے اہم ترین اگر کوئی واقعہ، انسانی تاریخ کا کوئی سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ اگر کوئی ہے تو وہ غار حرا کے اندر قرآن کا نزول ہے. انسانی تاریخ کے اندر ہم دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کی بہت سارے انعامات انسانوں پر ہوئے ہیں، لیکن اگر سب سے بڑا کوئی انعام اگر انسانوں پر اللہ کا ہے تو وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو قرآن عطا کیے. اللہ سے قریب ہونے کے بہت سارے ذرائع ہو سکتے ہیں، لیکن سب سے مضبوط، سب سے زبردست ذریعہ اگر کوئی ہے تو وہ یہ کہ ہم قرآن کے ذریعے سے اللہ کے قریب ہو جائے. اور یہ قرآن کیا ہے بھائیو؟ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ میری اور آپ کی کوئی گفتگو نہیں ہے، یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، یہ کوئی ٹام ڈک ہیری کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے بھائیو. یہ میرے اور آپ کے رب، تمام انسانوں کے رب کا کلام ہے. یہ کوئی ایسی ویسی کتاب نہیں ہے کہ بس ایک دوڑ لگائیں گے کہ صاحب میرے 2 ختم، میرے 4 ختم، میرے 6 ختم، اور تراویح میں ایسی دھوم، اتنی سپیڈ میں قرآن پڑھیں گے کہ قرآن کب شروع اور کب ختم کچھ سمجھ نہیں آ رہا. یہ قرآن کی عظمت نہیں ہے، قرآن کا مرتبہ یہ نہیں ہے. قرآن کا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ نے اس کو ہدایت کے لیے نازل کیا ہے. ہم اس سے ہدایت حاصل کرنے کا سوچے کہ کیسے قرآن کے ذریعے سے مجھے ہدایت حاصل ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اب دیکھیں قرآن میں یہ کہا کہ ہدی للناس، ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے ہم نے قرآن کو نازل کیا. اب آئیے آپ تاریخ کے ایک اور واقعے کی طرف، ہسٹری کا تھوڑا سا آپ یہ جائزہ لیجئے کہ رمضان میں روزے فرض کیے گئے، لیکن سب سے پہلے تو قرآن کو نازل کیا گیا. یعنی رمضان کا مہینہ پہلے سے تھا، قرآن رمضان میں نازل ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت عطا کی گئی تب قرآن نازل کیا گیا، اور کچھ سال بعد روزوں کو فرض کیا گیا. کیوں؟ اس کا جواب قرآن دیتا ہے، ہدی للمتقین. یہ ہدایت تو سارے انسانوں کے لیے ہے، لیکن فائدہ کون اٹھائے گا؟
سورج آپ دیکھیے سارے انسانوں کے لیے روشنی دیتا ہے، فائدہ کون اٹھائے گا؟ جو آنکھوں والا ہے وہ فائدہ اٹھائے گا، جو نابینا ہے جس کی آنکھیں ہی نہیں ہیں وہ کیسے سورج کی روشنی سے فائدہ اٹھائے گا؟ تو قرآن تو سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن فائدہ کون اٹھائے گا؟ جو اپنے اندر تقوی کی صفت پیدا کرے گا، جو اپنے اندر یہ خوبی پیدا کرے گا، وہ در حقیقت قرآن سے فائدہ اٹھائے گا، وہ در حقیقت قرآن سے ہدایت پائے گا، در حقیقت وہ اللہ سے قریب ہوگا، در حقیقت اس کی نجات ہوگی۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے لیے روزے کو فرض کیا گیا، لعلکم تتقون۔ یہ جو خوبی چاہیے نا تم کو قرآن کو سمجھنے کے لیے، یہ جو خوبی چاہیے نا تم کو میرے سے قریب ہونے کے لیے، تو یہ روزے کے ذریعے سے تمہارے اندر پیدا ہوگی۔ اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ صرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں نہیں آتا ہے، بخاری کی شرح میں یہ بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے داؤد علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی جب آسمانی کتاب نازل ہوئی تو انہوں نے بطور شکرانے کے روزے رکھے۔ تو روزہ اصل میں شکرانے کا مہینہ بھی ہے کہ اللہ نے ہم کو اتنی بڑی عظیم نعمت عطا کی۔ اور یہ نعمت کیسی ہے بھائیوں؟ جب ہم نے اس نعمت کو پایا، جب اس نعمت کو سمجھے، تو یہ یاد رکھیے کہ جس رات میں اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ 1000 مہینوں سے اس رات کی جو فضیلت اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ بڑھا دیا۔ اور جو انسان نے قرآن سے اپنا تعلق ویسا مضبوط کیا، اس کی فضیلتوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑھا دیا۔ سیرت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن ابی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ جا کے حضرت عبداللہ بن ابی سے قرآن سنو۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن ابی سے کہا کہ تم مجھے قرآن سناؤ، مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے، تو وہ رونے لگے اور کہا کہ کیا اللہ نے میرا نام لیا؟ میرا نام اللہ نے لیا؟ آپ سوچئے کہ قرآن کے اندر ڈوبنے کے بعد، قرآن سے وہ تعلق کو قائم کرنے کے بعد، قرآن سے وہ محبت پیدا کرنے کے بعد، قرآن کے لیے اپنے آپ کو دینے کے بعد، اللہ تعالیٰ انسان کی زندگی میں بھی وہ قدر اور منزلت کو اللہ بڑھا دیتا ہے کہ جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا۔ اور جنت میں تو ہم جانتے ہیں کہ جو حفاظ قرآن ہوں گے، جو قرآن جن کا اوڑھنا بچھونا ہوگا، ان کا مقام، ان کا مرتبہ بہت بلند ہوگا، اعلیٰ ترین جنت کی نعمتیں وہ پا رہے ہوں گے۔ تو ہم کو اس بات کی کوشش کرنی ہوگی بھائیوں کہ اس رمضان کو بھی ہم ہر رمضان کی طرح جو ہے ضائع نہ کرے۔ قرآن کے حوالے سے یہ طے کر لے کہ قرآن کی ایک ہی سورہ چاہے میں لیکن سمجھ کے پڑھوں گا، اور پھر اللہ جس کو جیسی توفیق دے، اگر اللہ نے ہم کو اس بات کی استطاعت اور توفیق دی کہ ہم پورے قرآن کو سمجھ سکتے، سبحان اللہ، لیکن یہ ہمارا منشا ہوگا کہ اس رمضان میں قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ سمجھ کے پڑھوں گا، میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے میں یہ معلوم کرنے کی کوشش کروں گا۔ پھر بھائیوں، تیسری چیز، رمضان کے مہینے کے سلسلے میں یہ کہا گیا کہ رمضان مواسات کا مہینہ ہے، بھائی چارگی کا مہینہ ہے۔ جس نے ایک روزے دار کو جو افطار کرایا اس کے لیے کیا ہے؟ جہنم سے نجات کی بات کہی گئی۔ روزے دار کو افطار کرانے کی اگر استطاعت نہیں ہے، کھجور سے بھی افطار کرا دیا تو وہی فضیلت ہے۔ بھائیوں، میں چاہتا ہوں کہ ہم اس موقع سے یہ دیکھیں کہ یہ آج جو ہماری پوری دنیا کے اندر حالات ہیں نا، ہم روزہ رکھیں گے انشاءاللہ تو ہم کو اس بات کا اطمینان ہوگا کہ 7 بجے، پونے 7 بجے افطار ملے گی، لیکن فلسطین میں آج ہمارے بھائی اور بہن بھوکے پیاسے بلب رہے ہیں بھائیوں، اس بات کا یقین نہیں انہیں کہ کھانا ملے گا بھی یا نہیں ملے گا، اور اگر کھانا لینے جا بھی رہے تو وہاں بمباری ہو رہی ہے۔ کیسی آزمائش میں ہمارے بھائی اور بہن مبتلا ہے؟ کیا ہمارا دل نہیں گڑتا ان کے لیے؟ کیا ہمارے اندر ان کے لیے تڑپ نہیں ہے؟ ذرا غور کیجئے نا، روزے کو اللہ تعالیٰ نے فرض کرنے میں کیا یہ پہلو نہیں ہے کہ آپ صرف لوگوں کے سلسلے میں واعظ اور نصیحت کرے کہ انسانیت کا خیال کرو، انسانیت کا خیال کرو، بھوکے کا خیال کرو، لیکن جب خود پر پڑتی ہے نا تب انسان کو احساس ہوتا ہے، جب خود بھوکا رہتا ہے، بھوک کا احساس انسان کو ہوتا ہے کہ بھوک کیا چیز ہے، میں تو کتنی آسان زندگی گزار رہا ہوں، میرے ٹیبل پہ سجا سجایا اچھا کھانا اللہ نے مجھے میسر کیا ہے، میں نے کبھی قدر نہیں کی اس نعمت کی۔ لیکن اس دنیا میں ایسے کئی لوگ ہیں جو بھوکے رہتے، جن کو ایک وقت کا کھانا ملتا ہے، دوسرے وقت کے کھانے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ ہمارے ملک کے اندر اگر آپ سروے کریں گے تو جو لوگ فٹ پاتھ پر سوتے، جو لوگ
سلمز میں رہتے ہیں، جو لوگ رورل ایریاز میں رہتے ہیں، آپ ریشیو دیکھیے تو اکثریت جو ہے، اکثریت ہمارے ملک کی بھی جو وہ بھوک مری کا شکار ہے۔ یہ انسانوں کو اس بھوک سے کون نکالے گا؟ ہم کیا رول پلے کریں گے بھائیوں؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم دعا کر سکتے ہیں، لیکن دعا کے اندر وہ احساس چاہیے نا۔ اگر میرے بچے کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو مجھے کیسا احساس ہوتا ہے؟ میں راتوں رو رو کے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرے بچے کو ٹھیک کر۔ تو وہ فلسطین بھائی بہن جو آج مر رہے ہیں، آج جن کے اوپر اتنی آزمائش ہے، جو شہید ہو رہے ہیں، کیا ان کے سلسلے میں وہ تڑپ میرے اندر پائی جاتی ہے؟ کیا وہ احساس ہے جتنا مجھے اپنے بچوں، اپنے رشتہ داروں کے سلسلے میں ہوتا ہے؟ تو یہ احساس کے ساتھ دعا کرنے کی ضرورت ہے بھائیوں، اور صرف دعا کر کے رکنے کی ضرورت نہیں ہے، اس بات کے لیے بھی دعا کیجئے کہ اللہ مجھ میں وہ صلاحیت، وہ خوبی پیدا کر کہ میں انسانوں کے لیے جو ہے نفع بخش ہو جاؤں، انسانوں کی خدمت کے لیے لگ جاؤں۔ بخاری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین انسان وہ ہے، بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہو۔ تو ہم اپنے آپ کو اس حوالے سے رمضان کے موقع سے تیار کریں کہ ہم اپنے اندر وہ ساری خوبیوں کو پیدا کریں گے، وہ ساری برائیوں کو اپنے اندر سے نکال دیں گے، اور اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنے کے لیے، سٹرگل کرنے کے لیے، انڈیویئر کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، جو اصل اللہ ہم سے چاہتے ہیں۔ اور اس بات کی کوشش کریں گے کہ اس دنیا کے اندر ایک ایسا نظام آئے، ایک ایسی شریعت نافذ ہو جو انسانوں کو جو ہے اس پورے جہنم میں جو دنیا میں آج مبتلا اس سے نکال کر دنیا میں بھی جنت میں لے گئے، نظام رحمت نازل ہو۔ وہ ہمارے پاس ہے، ہم کو کوشش کرنی پڑے گی، ہمارے پاس شریعت ہے، اور پھر ہم کو اس دنیا کے اندر بھی لوگوں کو ایک ایسی زندگی کی طرف لانا ہوگا جو عدل قسط پر قائم ہو، جس میں امن و سکون ہو۔ اور سب سے بڑی چیز انسانوں کے سلسلے میں ہماری یہ تڑپ ہونی چاہیے کہ ہم انسانوں کو جو ہے وہ جہنم سے بچائے، ورنہ یہ دنیا کی زندگی تو کیسی ویسی نکل جائیں گی بھائیوں، لیکن آپ سوچئے اگر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم نصیب ہوئی تب کیا؟ تب تو پچھتا کے کچھ نہیں ہوگا، نہ ان کے لیے نہ ہمارے لیے۔ آج اللہ کا دین ہمارے پاس ہے، آج ہدایت ہمارے پاس ہے، ہم اس سانپ کی طرح نہ بنے جو خزانے کے اوپر بیٹھتا ہے، نہ خود فائدہ اٹھاتا ہے نہ کسی اور کو فائدہ اٹھانے دیتا ہے۔ ہماری صورتحال تو کم و بیش ایسی ہی ہے کہ ہم قرآن سے نہ خود فائدہ اٹھانا چاہ رہے، نہ انسانوں کو جو اس سے فائدہ اٹھانے دینا چاہ رہے۔ تو ہم کو یہ کوشش کرنی ہوگی کہ اس رمضان کو ہم ضائع نہیں کریں گے، اس رمضان کا استقبال اس حیثیت سے کریں گے کہ ہم اپنی تیاری کریں گے، ہم اپنے تعلق کو قرآن سے جوڑیں گے، ہم توبہ اور استغفار کی طرف جائیں گے، ہم روزوں کو اس کنسپٹ کے ساتھ رکھیں گے کہ روزے کے ذریعے اللہ ہمارے سے کیا چاہتا ہے۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ جہاں یہ ساری نعمتیں لٹ رہی ہے، جہاں یہ ساری برکتیں لٹ رہی ہے، اس کے ساتھ کیا ہے؟ اس کے ساتھ کچھ چیلنجز، کچھ روڈ بلاکس بھی ہے، کچھ ایسی کیفیات بھی ہوتی ہے جو کیا کرتی ہے؟ اس موسم بہار کو ضائع کرا دیتی ہے۔ کیا ہے وہ چیزیں؟ رمضان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ تراویح میں، نمازوں میں شروع میں تو جگہ ہی نہیں ہوتی ہے، لیکن دھیرے 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 کیا ہوتا ہے؟ وہ جو جوش ہے وہ کہیں نہ کہیں کم ہوتا جاتا ہے۔ ہم کو اس کی کوشش کرنی ہوگی کہ ہمارا جوش، ہماری انٹینسٹی آخری روزے تک قائم رہے۔ دوسری بات، رمضان از اے منتھ آف فاسٹنگ، ہم اسے فیسٹنگ کا مہینہ بنا رہے۔ رمضان تقوی کا مہینہ ہے، ہم اسے توے کا مہینہ بنا رہے۔ سارے ڈشز، سارے ایکسپیریمنٹس رمضان میں ہو رہے۔ آپ دیکھیے صحابہ نے جو روزے رکھے، ماں عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ روزے سے ہیں، ایک ساحل آتا ہے اور کچھ کھانے کے لیے مطالبہ کرتا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ اٹھا کے اپنا سارا افطار جو ہے اس ساحل کو دے دیتی ہے۔ وہ باندھی کہتی کہ ماں آپ نے اپنے لیے تو کچھ نہیں رکھا، کہا تم پہلے یاد دلا دیتی۔ یعنی صحابہ کو اپنی فکر نہیں تھی کہ روزہ کیسے ہوگا۔ آج تو ہم روزے کے اندر افطار میں ایسے پورے یہ بھر جاتی ہے ہماری۔ تو ہم کو یہ دیکھنا ہو کہ رمضان جو ہے وہ کیا ہے؟ فاسٹنگ کا مہینہ ہے۔ پھر اکثر یہ کہ صاحب رمضان میں کچھ نہیں کرنا ہے، ہم کو کام پر تھوڑا کم کرنا ہے یقیناً، لیکن کچھ لوگ اتنا کام کرتے کہ ہم کچھ ہی نہیں کریں گے۔ اسٹوڈنٹس بولتے کہ ہم کچھ پڑھائی نہیں کریں گے۔ ارے بھائیوں اور بہنوں، صحابہ نے تو روزے کی حالت میں بھی جنگ لڑے ہیں۔ غزوہ بدر جو ہے رمضان میں ہی ہوئی ہے۔ رمضان میں روزے کی حالت میں تو ہماری پروڈکٹیوٹی بڑھنی چاہیے، ہماری ایفیشینسی بڑھنی چاہیے۔
اس سے ہم کو نکلنا ہوگا. اوور سلیپنگ لوگ جو ہے اس کے شکار ہو جاتے ہیں, بس سو رہے تو سو رہے ہیں, موبائل دیکھ رہے تو اور موبائل کا یوز ہو رہا ہے. تو ہم کو یہ ساری چیزوں کا جو ہے اس سے اپنے آپ کو روکنا ہوگا. اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں, رمضان کو ڈائٹ کے لیے جو ہے استعمال کرنا چاہتے ہیں کہ ان کا ویٹ لاس رمضان میں ہو. رمضان میں روزے کا جو مقصد ہے وہ تقوی حاصل کرنا ہے بھائیو, اصل چیز یہ ہے. باقی سائیڈ ایفیکٹس کچھ مل رہے ہیں اس کے اوپر آپ کی نگاہ نہیں ہونی چاہیے. اصل آپ کی نگاہ ہونی چاہیے کہ روزے کے ذریعے سے کیا ہو, ہمارے اندر تقوی پیدا ہو. تو بھائیو اور بہنوں, ہم کو یہ دھیان رکھنا ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو, کیونکہ ہم نے دیکھا کتنے ہمارے عزیز اور اقارب پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے, رمضان آتے آتے چلے گئے, آج بھی انتقال ہوئے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ روزے کے شروع ہوتے ہوتے لوگوں کا انتقال ہوتا ہے. تو ہماری تو ایسے کوئی گارنٹی نہیں ہے, لیکن اگر اللہ ہم پر مہربانی کرے تو ہم کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہو. اب پتہ نہیں اس کے بعد پھر رمضان ملے یا نہ ملے, تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنی مغفرت کرا دے اور اللہ سے ایسی توبہ کرے کہ اپنے جتنے گناہ ہیں اس پر ہم نادم ہو, اور رمضان کے بعد اپنے اندر ایک چینج لے کر آئے, ایک تبدیلی لے کر آئے, اور رمضان کے بعد رمضان والے عمل کرنے کی ہم کوشش کرتے رہے, اور رمضان کے اندر اس کی پریکٹس کرے کہ کیسی زندگی رمضان کے بعد گزارنی ہے. اس کی پریکٹس رمضان میں ہو, یہ پریکٹس کا مہینہ ہے ہمارے لیے. پریکٹس کر کے ہم کو جو ہے اصل میچ تو وہ کب کھیلنا ہے, رمضان کے بعد ہے. تو ہم کو یہ کوشش کرنی ہے, اور جو کام رمضان کے پہلے ہو سکتے ہیں اس کو رمضان کے پہلے کر کے ہٹا دینا چاہیے. آپ دیکھیے, ورنہ یہ ہوگا کہ ہم رمضان کے اندر بھی دنیاوی بہت سارے مشاغل میں ملوث ہوں گے. روزے کے ذریعے سے جو چیز اللہ تعالیٰ ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ روزہ اس کا ہے جس نے جھوٹ بولنا چھوڑا, جھوٹ پر عمل کرنا چھوڑا. مطلب روزہ زبان کا بھی ہوگا, ہاتھ کا بھی ہوگا, آنکھوں کا بھی ہوگا, پیر کا بھی ہوگا, ہر چیز سے رکنا ہے جس سے اللہ نے رکنے کے لیے کہا ہے. اور قرآن سے وہ مضبوط تعلق قائم کرنے کی کوشش کرنا ہے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت میں روزہ اور قرآن تمہاری شفاعت کریں گے اللہ کے دربار میں, یہ تمہیں بچائیں گے. تو ہم کو یہ دیکھنا ہو کیا ہم نے اپنا تعلق قرآن سے اور رمضان سے ویسا جوڑا ہے, اور اس بات کا عہد کرنا ہوگا, اس بات کی منصوبہ بندی کرنی ہوگی, اس بات کی پلاننگ کرنی ہوگی. ہم رمضان سے زیادہ استفادہ کریں گے. اللہ تعالیٰ کا بمپر آفر ہے. جب سیل لگتا ہے ہم دیکھتے ہیں لوگ دیوانہ وار اس سیل میں جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ کیا ہو رہی ہے, جو قیمت تھی اس سے آدھی قیمت میں, آدھی سے کم قیمت میں چیزیں مل رہی ہے. ارے اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب کے درجات کو اتنا بڑھا دیا اور اتنا بڑھا دیے کہ جس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے, اور اللہ کے پاس دینے کے لیے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. بھائی اور بہنوں, لینے والے کی ضرورت ہے. اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی اس سے محروم رہتا ہے تو پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے اوپر لعنت ہے. اللہ نے بھی لعنت بھیجی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لعنت بھیجی ایسے شخص کو جس نے رمضان کا مہینہ تو پایا لیکن اتنی عبادت نہیں کیا کہ اس کی مغفرت نہیں ہو, کیونکہ وہ پھر اس کے بعد اس کے سدھرنے کے, اس کے صحیح ہونے کے امکان بہت کم رہ جاتے ہیں. جس نے رمضان جیسے عظیم مہینے کو پا کر بھی اپنی مغفرت نہیں کرائی. یہ چند باتیں استقبال رمضان کے سلسلے میں تھی. میں اپنی بات کو اس شعر پہ ختم کرتا ہوں کہ میری طلب بھی اسی کے کرم کا صدقہ ہے, میری طلب بھی اسی کے کرم کا صدقہ ہے, قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے ہیں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.